تکن مؤمنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارا دعویٰ ہے ایمان کا تو ایمان کے اپنے اس دعوے کو اس اصول پر پرکھ لو۔ اگر تمہارے اندر یہ چیز ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ تم ایمان کی کسوٹی پر پورے اتر رہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اپنے لیے تمہارا معیار الگ ہے، دوسروں کے لیے تمہارا معیار الگ ہے، دوسروں کے آنکھ کا تنکا بھی اگر تمہیں شہتیر نظر آتا ہے اور اپنے آنکھ کا شہتیر بھی تمہیں نظر، سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ اسی مضمون کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال کی خدمت کی ہے اور چھوٹے بچے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے کرتے بڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر اپنے پاس ایمان ہے اور ظاہری بات ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر بندہ ایمان پر خوش ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے ایمان کی بھی وہ فکر میں رہے۔ اگر اپنے پاس دین کا علم ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے دین کے علم کے بارے میں فکر کرے۔ اگر اپنے پاس اعمال صالحہ ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی اعمال صالحہ کو پسند کرے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس مال ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی مال سے نواز دے، چاہے وہ دنیاوی چیز ہو چاہے وہ اخروی چیز ہو۔ اگر معاشرے میں یہ چیز پنپ لے کہ ہر بندہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کر رہا ہے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے تو یہ حسد، کینہ، بغض، یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ حسد کی ابتدا ادھر سے ہوتی ہے کہ بندہ اپنے لیے تو چیزیں پسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے اس کو پسند، اگر دوسرے کے پاس آئے وہ چیز تو پھر یہ کھڑتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے پاس کدھر سے یہ چیزیں آ گئی، کل تو یہ ایسا تھا آج یہ ایسے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ معاشرے میں جو اس وقت سب سے زیادہ بگاڑ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ ہمارا اپنا بچہ بیٹا کوئی بھی راستے میں کوئی مستی کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، کسی کا کوئی تھوڑا بہت نقصان کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں چھوٹا ہی تو ہے، بچہ ہی تو ہے، سیکھ جائے گا، سیکھ لے گا، بڑا ہو گئے سمجھدار ہو جائے گا، اور نہیں یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے ہمارا، بڑا کوئی وہ مسئلہ نہیں۔ یہی کام اگر کسی اور کا بچہ کر لے، الامان والحفیظ، وہ بدتمیز بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا نہیں ہے، دوسرے کا ہے۔ اب میں اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے تعلق والے کے لیے میرے پاس معیار اور ہے، میں اس کو ایک معیار سے دیکھ رہا ہوں، میں اس کو بچہ سمجھ کر نظر انداز کر رہا ہوں، لیکن اگر وہی کام کسی اور کے بچے میں دیکھ لیتا ہوں تو مجھے اس کا بچہ، وہ بچہ تو بدتمیز ہے ہی ہے، مجھے تو اس کا باپ بھی بدتمیز نظر آتا ہے کہ دیکھو یہ تربیت کی اس نے اپنے بچے کی، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اور یہ ظاہری بات ہے ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہے، اور ہر بندہ اگر اپنے گریبان میں جان لے تو ہم میں سے ہر ایک ایسا ہی ہے کہ اپنی برائی، اپنی غلطی، اپنا کام برا ہو کے بھی ہمیں اچھا لگتا ہے،
دوسرے کا اچھا کام بھی ہمیں. وہ پشتو کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے صوفی عبد الرحمن بابا کے نام سے. اس کا ایک شعر ہے اس موضوع سے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ سوختلد انصاف در تپلاس کی پلٹٹو اور دبل اسپا برابر کی. اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی انصاف کا ترازو دے دے تو اپنے خچر اور دوسرے کے گھوڑے کو برابر کر دو. اب ظاہری بات ہے خچر اور گھوڑا تو برابر, دوسرے کا گھوڑا ہے وہ اعلیٰ ہے, بہتر ہے, اس کا نسب صاف ہے اور تمہارا خچر ہے. لیکن جب آپ کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو دے دیا جائے تو اس ترازو میں آپ نے اپنے خچر کو اس کے گھوڑے کے برابر کر دیا. یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند, اور دوسرے مسلمان کے لیے وہی آپ کو برا لگے, آپ کو اچھا نہ لگے, ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرے. کیونکہ المؤمنون کالرجل واحد. اب اس میں مزید وضاحت ہے. المؤمنون کالرجل واحد, دنیا کے سارے مسلمان بمنزلہ ایک فرد کے ہیں. انگلی میں درد ہو, آنکھوں کو نیند آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. انگلی میں درد ہو, دماغ کے اندیشے ختم ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ختم ہوں گے. انگلی میں درد ہو اور سارا جسم آرام اور سکون سے رہے گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انداز سے ایک فلسفہ سمجھا رہے ہیں کہ المؤمنون کالرجل واحد. اگر صحیح معنوں میں کوئی مومن ہے, مسلمان ہے, تو یہ سارے کے سارے بمنزلہ رجل واحد کے ہیں, اور ان کو جیسے جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے کی خوشی پر خوش ہوتا ہے, اس کے دکھ پر جسم کے دوسرے حصے دکھتے ہیں, اسی طرح ایمان والوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے مسلمان کی خوشی میں اپنی خوشی محسوس کرے اور دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف میں اپنی تکلیف محسوس کرے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ, جب آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم, ان اشتکا بعضہ اشتکا کلہ, جب جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو سارے جسم میں تکلیف. بلکہ ایمان والوں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون لینون, ایمان والے نرم مزاج کے ہوتے ہیں. ایمان والے کی مثال دوسرے ایمان والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کجمل آنف, یہ اس اونٹ کی طرح ہے جس کو نکیل ڈالی گئی. بڑا عجیب فلسفہ سمجھا رہے ہیں. ایمان والا ایمان والے کے لیے اس اونٹ کی طرح ہے کہ جس اونٹ کو نکیل ڈالی گئی ہے, یہ اس کو بٹھاتا ہے تو بیٹھتا ہے, کھڑا کرتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے, اور اپنی کسی ضرورت کے لیے لے کے جاتا ہے تو چلا جاتا ہے. یہ ہے المؤمنون کالرجل واحد, کہ ایمان والے سارے بمنزلہ ایک ہی آدمی کے ہیں اور دوسرے کے دکھ تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. تو فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا حتی یحب لاخیہ, جب دوسرے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے ما یحب لنفسہ, کہ جو اپنے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے اتحب الجنہ, بھئی آپ کو جنت اچھی لگتی ہے, جنت پسند ہے آپ کو؟
جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اتحب الجنہ، کیا آپ لوگوں کو اس چیز کی چاہت ہے کہ آپ لوگ جنت میں چلے جاؤ اور جنت پسند کرو؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں قلت نعم یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں اللہ کے رسول، کون نہیں ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ ہر بندے کی چاہت ہے کہ جنت میں جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحِبْ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، پھر اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو جنت میں جانے کا سیدھا سیدھا راستہ بتا دیا، جنت میں جانے کا سیدھا سیدھا معیار بتا دیا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو کسی بھائی میں کوئی مسئلہ ہے، آپ چاہتے ہیں اپنے لیے کہ بھئی وہ میرے اندر نہ ہو، تو آپ کسی بھائی میں دیکھ لیں، آپ آہستگی سے چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیں کہ بھئی یہ آپ کا مسئلہ ہے، حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھایا۔ جو چیز اپنے لیے پسند کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اسی راستے پہ چلا کر اس جگہ تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی کنیت ہے، ابو ذر نام ان کا جندب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اپنا نام ہے نا، یہ جندب ہے، جندب۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جتنے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری کنیتیں ہیں، لقب ہے، اصل ان کے نام یہ جندب نام ہے ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا ابا ذر انی اراک ضعیفا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سب سے زیادہ نرم دل، نرم خوب اور صوفی صحابی تھے، دل کے بڑے نرم، یعنی بالکل دل سے ان میں فیصلے کی صلاحیت نہیں تھی۔ جو بندہ نرم ہوتا ہے مزاج کا، اس میں فیصلے کی صلاحیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اسلام کو اتنی زیادہ ترقی ملی، اس ترقی کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوت فیصلہ، بس جو سمجھ آ گئی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اب راستے میں کچھ بھی ہو، رکاوٹ کچھ بھی ہو، اب اس پہ چلنا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، یا ابا ذر انی اراک ضعیفا انی احب لک ما احب لنفسی، میں آپ کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہوں۔ میں آپ کو دو وصیتیں کرتا ہوں۔ ایک تو پہلی وصیت، لا تأمرن علی اثنین، آپ نے کبھی دو بندوں کے بیچ میں بھی فیصلہ کرنے والا نہیں بننا۔ اگر آپ تین بندے ہیں نا، تو ظاہر بات ہے اسلام کا اصول ہے، سفر میں آپ تین بندے ہیں تو ایک کو امیر بناتے ہیں، اور دو مامور، آپ نے دو بندوں کا بھی امیر نہیں بننا۔ اسی وصیت کو مد نظر رکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کہ جو اپنی طبعی عمر میں کسی زیادہ عمر تک پہنچے، ایک تو یہ ہے 25 سال میں شہید ہو گئے، 35 سال میں شہید ہو گئے، لیکن جن صحابہ نے 50 سے زیادہ کی عمر پائی ہے، ان میں سے یہ ابو ذر واحد صحابی ہے کہ جن کی دوسری شادی نہیں تھی، اور یہ اس کے پیچھے یہ والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ لا تأمرن علی اثنین، کہ آپ نے دو بندوں کے اوپر بھی امیر نہیں بننا، کیونکہ جب دو شادیاں ہوں گی تو ظاہری بات ہے پھر دو پر امیر بننا ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو بنیاد بنا کر صحابہ میں یہ واحد صحابی ہے کہ جس کی ایک سے زائد شادی نہیں ہے، باقی سارے صحابہ کی ایک سے زائد شادیاں ہیں۔ یہ لا تأمرن، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی بات کی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انی اراک ضعیفا، آپ کے مزاج میں نرمی ہے،
آپ کے مزاج میں بہت زیادہ، حد سے زیادہ آپ دل کے نرم ہیں، اس لیے آپ دو بندوں کے بیچ میں جب آپ فیصلہ کریں گے تو ظاہر بات ہے فیصلے میں ایک ناراض ہوگا اور دوسرا راضی ہوگا. آپ سچ کریں، حق کریں فیصلہ، لیکن نہ جب آپ دو بندوں کے بیچ میں فیصل بن کے بیٹھتے ہیں تو ایک جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے وہ ناراض ہو رہا ہے، جو دوسرا جس کے حق میں جا رہا ہے وہ راضی ہو رہا ہے. اس لیے آپ میں یہ صلاحیت نہیں، آپ نے نہیں بننا. اور دوسری وصیت یہ کی ہے کہ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کا آپ ذمہ دار نہ بننا. آپ نے یتیم کے مال کا ذمہ دار نہیں بننا. اب دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو جملہ بتا رہے ہیں کہ یا ابا ذر انی اراک ضعیفا انی احب لک ما احب لنفسی، میں آپ کے لیے وہی پسند کرتا ہوں کہ جو اپنے لیے پسند. اور یہ ایمان ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے داماد ہے، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہے، آپ کے ساتھ بڑا قریبی پیار محبت کا رشتہ ہے. آپ وصیت کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا انی ارضی لک ما ارضاہ لنفسی، میں آپ کے لیے اس چیز پر خوش ہوتا ہوں کہ جس چیز پر میں اپنے لیے خوش ہوتا ہوں، اور آپ کے لیے میں اس چیز پر ناراض ہوتا ہوں کہ جس چیز پر میں اپنے لیے ناراض ہوتا ہوں، اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. آگے وصیت کی ہے، فرمایا لا تقرأ القرآن، قرآن نہ پڑھنا. اور 3 حالتیں بتا دی ہے. قرآن نہ پڑھنا کتنی حالتوں میں؟ 3 حالتوں میں. وَأَنْتَ جُنُبٌ، پہلی حالت یہ ہے کہ جب آپ حالت جنابت میں ہو تو اس وقت قرآن نہیں پڑھنا. قرآن پڑھنے کی، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، صرف پڑھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے حالت جنابت میں. اور دوسری بات بتائی وَلَا أَنْتَ رَاكِعٌ، جب آپ حالت رکوع میں ہو تو قرآن نہیں پڑھنا. جب آپ رکوع میں ہو تو رکوع کی حالت میں قرآن نہیں پڑھنا، یہ قرآن کی عظمت کے خلاف ہے. اور وَلَا أَنْتَ سَاجِدٌ، اور اس حالت میں کہ جب آپ سجدے میں ہو تو قرآن کی تلاوت نہیں کرنا. یہ 3 جگہ بتا دی ہے، حالت جنابت میں، حالت رکوع میں اور حالت سجدے میں. آپ نے فرمایا، اب دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس چیز پہ میں اپنے لیے خوش ہوتا ہوں، راضی ہوتا ہوں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں. ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ کوئی ایمان والا مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اس کے پسند کے معیار جو اپنے لیے وہ قائم کرتا ہے، وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی قائم رکھے، چاہے وہ مرتبے میں، مقام میں اس سے نیچے ہے، چاہے مرتبے اور مقام میں اس سے بڑا ہے، لیکن معیار اس کے پسندیدگی کا ایک ہی ہونا چاہیے. جیسے میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، مجھے کوئی راستے میں میرے کوئی ایسی چیز جو اذیت والی ہے وہ نہ ڈالے. تو جب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو دوسروں کے لیے میں اپنے لیے تو پسند کرتا ہوں کہ بھائی میں جب روڈ میں چلوں تو روڈ میں مجھے کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ نہ بنے، لیکن جب میں خود روڈ پہ آتا ہوں تو رکاوٹ بنا دیتا ہوں. میں اپنے لیے تو پسند کرتا ہوں کہ میرے گھر کے پاس کوئی بندہ زیادہ شور شرابہ نہ کرے تاکہ میرے گھر والے ڈسٹرب نہ ہو، لیکن جب میں دوسرے کے گھر کے سامنے جاتا ہوں تو اتنے زور سے چیختا چلاتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اب یہ چیزیں ہیں، اگر معاشرے میں ہم معیارات الگ بناتے ہیں تو ظاہر بات ہے معاشرہ بگڑے گا، ایمان کامل نہیں ہو سکتا. ایمان کامل تبھی ہوگا کہ جب آپ معیار جو دوسرے کے لیے بناتے ہیں وہی اپنے لیے، جو اپنے لیے بناتے ہیں وہ دوسرے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان والا بنا